اتنی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے. کبھی آپ نے کسی درخت کو گلا کرتے ہوئے دیکھا ہو, وہ اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ بارش میں بھی کھڑا ہے, دھند میں بھی کھڑا ہے, دھوپ میں بھی کھڑا ہے, کھڑا ہے. جس حال میں اللہ نے اس کو کھڑا رکھا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے. جھوٹ نہیں بولتا, غیبت نہیں کرتا, بدنگاہی نہیں کرتا, کسی پہ بہتان نہیں لگاتا, کینہ نہیں ہے, حرام نہیں کھاتا, فلم نہیں دیکھتا, زنا نہیں کرتا, چوری نہیں کرتا, ڈاکہ نہیں ڈالتا. لیکن پھر بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. درخت کچھ بھی نہیں کرتا, اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے, لیکن اگر وہ بھی غافل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, اس پہ بھی آری چلتی ہے. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, ہم کم بھی توڑتے ہیں, ہم حرام بھی کھاتے ہیں, ہم غیبت بھی کرتے ہیں, ہمارے سینوں میں کینہ بھی ہے, ہم بدنگاہی بھی کرتے ہیں, ہم گانے بھی سنتے ہیں, ہم فلمیں بھی دیکھتے ہیں, ہم والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. تو پھر اگر ہم ذکر سے غافل ہوں گے تو پھر, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی, رب کریم میری امت کے چہرے نہ بگاڑ, یہ بگاڑ, یا اللہ میری امت پہ پتھر نہ برسا, نہیں برسا. یا اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا, نہیں دھنسانا. لیکن پھر اس امت کے لیے سزا کیا مقرر کی گئی؟ جب یہ بے وفا ہو جائے گی, یا میرے محبوب تیری وفادار نہیں رہے, نوجوان داڑھی رکھنی چھوڑ دیں گے, نوجوان سر پہ ٹوپی رکھنا چھوڑ دیں گے, نوجوان تیری اداؤں کو چھوڑ دیں گے, غیروں کی نقل کریں گے. اچھا, ہم بڑے ایسے عجیب لوگ ہیں, نام کیا رکھیں گے؟ احمد. نام ویسے کیا رکھیں گے تو نقل کس کی کریں گے؟ نام کیا رکھیں گے؟ غلام مصطفیٰ. لیکن چلیں گے کن کے راستے پہ؟ غیر. عجیب طرز ہے وہی. پھر نقل جو ان کی کرنی ہے تو نام بھی اکشے کمار رکھ دو. اللہ مجھے معاف کرے, میں نام لینا نہیں چاہتا, اللہ مجھے اس پہ معاف کرے, لیکن آپ کی تربیت ہے بھائی نام رکھتے ہو احمد, تو پھر نام بھی شاہ بخار رکھ دو. یہ کیا دھوکہ دے رہے ہو احمد والا؟ اگر چہرہ احمد والا نہیں بنانا چہرہ, تو بیٹا نام بھی اکشے کمار رکھو. یہ کیا ہوا, نام احمد کام اکشے کمار والا, کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ پھر کیا کہا, محبوب جو یہ تیرے وفادار نہیں رہیں گے تو پھر ان کو یہ سزا دوں گا کہ انہی میں سے گندے ترین لوگوں کو میں پہ حاکم کروں. اس لیے بدلیں اپنے آپ کو کہ کہنا نہ مانے, کہنا, لیکن کہنا دکھ ہوتا ہے. کہتے یار جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کے لیے کہنا پڑے گا. شادی آ جائے نا, سب کو فوجی بینڈ یاد ہوتا ہے. مولوی صاحب کو نہیں کہتے ہیں بھائی فوجی بینڈ نہ بلائے, سب کو یاد ہوتا ہے. اللہ اگر فوجی بینڈ نہ بلایا جائے شادی پہ تو کیا شادی نکاح نہیں ہوگا؟ ڈی جے سب کو یاد ہوتا ہے, کیمرہ مین سب کو یاد ہوتا ہے. کوئی چیز ضروری نہیں ہے. اور پھر پتا ہے سب سے بڑا یہ کیا کرتا ہے, میں ویسے نکاح نہیں پڑھا, بڑا کم پڑھا, ایک تو رجسٹر بھی نہیں ہے, دوسرا میری ویسے بھی جان جاتی ہے جی میرج ہال میں جاتا ہے. میرج ہال کا ماحول ہی اس طرح کا ہوتا کہ جایا جائے, لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کبھی گیا ہی, جانا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈی جے والے کے 50,000, فوجی بینڈ کا 25,000, کیمرہ مین کا تیل بھی, بارات بھی, ساتھ ولیمہ بھی 1.5 لاکھ. ٹھیک ہے کہ سب ان کو یاد ہے. لیکن تو نکاح ہو جاتا ہے نا. میں بھی اس دن نکاح پڑھانے گیا, بندہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب نے کی دئی, میں کہا زہر دے دے. اب میں کی کہتا تھا, میں کیا کہتا, میں زہر دے دے, مر جائے جان چھوٹے. ڈی جے 25,000, 50,000, فوجی بینڈ 25,000, کیمرہ مین, تیل, بارات, ولیمہ 1.5 لاکھ. یہ تو مولوی صاحب کی باری میں زہر دے دے, کام ہی مٹے ڈوب مرنا صحیح ہے. کہتے چلے اللہ تعالی جی, کیمرہ مین کے بغیر شادی, ڈی جے کے بغیر شادی, فوجی بینڈ کے بغیر شادی, جو نکاح کا جزو اعظم ہے اس کو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. وہ دیواری ہے پوچھ دینے نو کی دئی, پھر میں کہ زہر دے دے. اتنے ظالم لوگ ہیں جو نکاح کا جزو, اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا.
تجھے تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، خطبہ تجھے کیا پڑھنا؟ تجھے تو سبحانک اللہ ٹھیک نہیں پڑھنی آتی، تجھے خطبہ کیا پڑھنا نکاح؟ تو کیا حجاب قبول کروائے؟ جو نکاح کی جان ہے، جس کے بغیر نکاح ہو سکتا، میرج ہال کا 8 لاکھ، یہ اس دن میں نے ایک شادی کا معاملہ تھا، فیملی کی ایک شادی ہے، 11 لاکھ مانگے تھی میرج ہال۔ حالات رہتی چند بندے ہوں، ایمی 2-3 بیویاں ہوں جنہوں نے دور میں لے کے جانی، بغیر 11 لاکھ کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب اس کی باری آتی ہے تو صاحب کی دئیے مولوی نے مگر ضائع دے دیو، نہیں حضرت صاحب آپ تو کوئی صحیح کر گئے، میں تو نے کہا دی کرنے والی کی ہے۔ عجیب لوگ ہیں ہم، تو کیا رہ رہے ہیں؟ جب اس کی باری آئی تو انہوں ہی رہی، میں زہر دے دے جان چھوٹ دے، کم ظالم لوگ، بہت ظالم ہے، جس کے جو نکاح کا جز نکاح ہے، جس کے بغیر نکاح ہو نہیں کوئی، خودی باری آئے تھے انہوں کی دے نہیں ہے، پیار کر گیا علماء کے ساتھ، پتہ نہیں جب ان کی باری آتی ہے کیوں پوچھتے ہوئے انہوں کی دئیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیمرہ لگا کہ میں نکاح نہیں پڑھا تھا، نہ میرے پاس رجسٹر ہے، صرف ایک دکھ ہے میرے اندر، یار پتہ نہیں اس کی دفعہ آپ کیوں پوچھتے ہو کی دئیے، جو نکاح کی جان ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرج ہال 11 لاکھ، فوجی بینڈ 25,000، ڈی جے 50,000، کیمرہ مین تصویروں والا وہ جو ہے 1.5 لاکھ، لیکن جب اس کی باری آئے کی دئیے، بڑے ظالم ہیں۔ اللہ اس کا تو بڑا حق بنتا تھا، وہ حضرت جی اگر اس میں کچھ ہے تو وہ اس کا فیل ہے، وہ جواب دے گا۔ آپ رسول اللہ کے منبر کی عزت کریں، آپ رسول اللہ کے مصلی کی عزت کریں، اس میں جو فیل ہے وہ اپنا جواب دے گا، پوچھے گا پوچھنے والا، اب کم از کم منبر کی تو عزت کریں، کم از کم مصلی کی تو عزت کریں، اس میں جو ہے یار، کم از کم اس کو بھی پتہ لگے کہ میں ان کے منبر پہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے، میری مجھ سے بڑی ہے، میں جواب دوں گا، پوچھے گا مجھے کیوں بڑی رکھے، میں نے جواب دیا۔ اب مجھے نہ دیکھیں، رسول اللہ کے منبر پر دیکھیں۔ میں اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا، مجھے اس گھڑی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں صرف اس لیے بات کیا ہوں، میں نے حضور کے منبر پہ بیٹھا، مجھے ان کپڑوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ کی قسم ہے میں مسجد میں بیٹھا، میرا دل کرتا ہے اللہ چاہے کہ سادہ جب ہوتا ہے، لیکن نہیں بھائی میں نے حضور کے منبر پہ بیٹھنا ہے۔ یہ بچے کیا کہیں گے، میں آ گیا کہ جاٹو نہیں نہ کریں، اگر اس میں کوئی کمی ہے وہ جواب دے، حضور کے منبر کے لیے کریں۔ آج ڈی سی کا پروٹوکول دیکھیں، آج اے سی کا پروٹوکول دیکھیں، آج ایس ایچ او کا پروٹوکول دیکھیں، جو حضور کے منبر پہ بیٹھا اس کا پروٹوکول کیوں نہیں ہے؟ اس کا پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے حضور کے منبر مجھے چھوڑے، میری کوتاہیوں کو چھوڑے، پوچھے گا مجھے سلیمان مصباحی تجھے اپنے محبوب کا منبر دیا تھا، مجھے میں پوچھے گا مجھے۔ حضور کے منبر اور مصلی کی عزت کو بڑھائیں۔ آپ کے پاکستان میں سب سے کم ترین جو اس وقت سیٹ ہے وہ منبر اور مصلی ہے۔ دعویٰ ویسے آپ عشق مصطفیٰ کا کرتے ہیں سب سے، وہ بھائی چوکیدار وہ جو گن لے کے کھڑا نا پیٹرول پمپ پہ، وہ بھی 18,000 لے رہے ہیں، لاؤ جڑا والا میں کو ڈھونڈ کے کوئی امام جس کی 18,000 لاؤ کوئی، میں انتظار کر رہا ہوں بیٹھ کے۔ میں باپڈا کا خطیب ہوں، میں چلو کیمرہ لگائے، میرے جو افسر ہیں، میں کوٹھی بھی ملی ہے بہت بڑی، گاڑی بھی ملی ہے، ڈرائیور بھی ملا ہے، مالی بھی ملا ہے، گلاب کے لے مولوی قربان جاؤں یار، میں کیا کرتا ہوں، جو علماء میں کہتا ہوں یار وہ کوڑا کوٹے پی جاؤ، اجر تمہیں وہ دے گا۔
اللہ کی قسم ہے ایک دن صرف نا ایک دن بھائی جڑا والے ایک دن صرف جڑا مولوی صاحب کا مسجد تے گھر ہے صرف ایک دن اپنی فیملی دے نال منو رہ کے دس دوپہر کو تندور بنا ہوتا ہے دوپہر کو تندور بنا ہوتا ہے وہ مسجد کے اوپر ہے اوپر ڈائریکٹ ایک دن ذرا اپنی فیملی کے ساتھ مجھے اس مکان میں رہ کے دکھا بدلو اپنا طرز حیات اس منبر اور مشکل کو حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اس کا یہ دانت ٹوٹا ہوا تھا فرنٹ کے سائیڈ والا ان لوگوں نے تو زندگیاں وقف کر دی نا حضور کی امت کی خیر خائی کے لیے یہ ان لوگوں کا ظرف ہے حضرت آپ نے ایک نظر ڈالی پھر دوسری بار آیا پھر تیسری بار آیا جب چوتھی بار آیا آرڈر آ گیا تھا اوپر سے ہدایت کا آپ اس کو پاس کر کے کہنے لگے بھائی جی تاڑی باسکٹ تاڑے کپڑے تاڑی کڑی تاڑی جُتی دس دیئے کہ اللہ نے واوی پیسے دیتے دینے اے دند کیوں نہیں لواندے دیکھو نا بوڑے کٹے کو جے لگن دے دے ساتھ قلبی توجہ تھی جو دل پہ ڈالی گئی اٹھ کھڑا ہوا جذبے میں حکیم جی اب اسی دن آپ کی خدمت میں واپس لوٹوں گا جس دن دانت لگوا لوں گا پر میں چل جا لوا کیا کافی دنوں کے بعد آیا بقول اس کے کہتا حکیم جی میں گھر بھی نہیں گیا سیدھا تہاڈے کول آیا منہ کھول کے کہتا حکیم صاحب دیکھو ہاں دانت سونا لگن دے آپ نے فرمایا دیکھو نا دانت نہ کڈے سونے لگن دے عرض کرتا ہے حضور سیالکوٹ میں تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں میں لاہور گیا تھا دانت لگوانے اور 1982-83 کا یہ واقعہ ہے آپ کو پتا ہے اس وقت 1000 کی کیا قدر و قیمت عرض کرتا ہے کہ جی ایک دانت لان دا ڈاکٹر نے میرے کو 1000 روپیہ لے آئے پھر ڈاکٹر کی تعریفیں شروع کر دی کہ جی اینی صفائی ہو دیا دانت ایسی خوبصورتی سے لگایا کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے دانت انہیں نیا لگوایا ہے درد کا احساس بھی نہیں ہوا کافی تعریفیں جب کر چکا نا چپ ہو گیا تو پھر رومی عصر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ نے فرمایا سنگیا جنہیں 1000 لے کے صرف ایک دانت لایا ہے وہ یودیاں اینیاں تعریفاں اور جنہیں لیا بھی کاکھنی بدی لاشڑے نے کدی یودی بھی کی دیا تم سبحان اللہ نہیں کہتے اور شکر کرو حضرت کتے کھوتا بنا کے کسی ریڑے کے کسی ٹویا شکر کرو حضرت کتے گرری بنا کے کسی کانہ تے نہیں چاڑیا شکر کرو کہ تے باندر بنا کے کسی چڑیا گھر دے پنجرے نہیں چھوٹ کو آیا ہاں جن کو معرفت تھی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جے چاہیں تے رانا تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شامہ کو درد خیر مگائیں اور شکر کرو بھائی بندہ بنا چھڑیا سبحان اللہ کہتے ہوئے تم جھجکتے ہو سبحان اللہ کہتے ہوئے ہر نادہ آ کر تمہارے ترلے ڈال رہا ہے بھائی سبحان اللہ کہہ لو وہ کیا ہے بھائی وہ شکر کرو یار اس نے زبان دے دی جاؤ سے پوچھو جو گنگا ہے جو نہیں کہہ سکتا سبحان اللہ جاؤ سے پوچھو جو گنگا ہے جو نہیں حضور پر درود پڑھ سکتا جاؤ سے پوچھو جو گنگا ہے جو نہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا اتنی بڑی نعمت دے دی تمہیں اسی لیے تو اللہ قرآن پاک میں تمہیں کہتے ہیں ابل تو فرصت بھی کوئی نہیں موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا صبح موبائل شامی موبائل دوپہری موبائل مغرب والے موبائل عصر والے موبائل زور والے موبائل اور بھائی موبائل اس لیے آیا تھا کہ دوریوں کو ختم کر دے اس لیے تو نہیں آیا تھا حضور سے دوری کر دے اس لیے تو نہیں آیا تھا اللہ سے دوری کر دے اور جڑا بندہ دیکھو فیس بک کھولی ہے تصویر کیا ہے ایک بندہ اپنا گدھا نہلوا رہا ہے نیچے 300 لائک فیس بک کے تصویر کیا چڑھی ہے ایک بندہ کچھا پہن کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیڈ مرالے نہا رہا ہے 300 لائک اور سچ بتاؤ یار روز فیس بک کھول کے گدھوں کو کھوتوں کو الو کے پٹھوں کو 300 لائک دینے والوں بتانا مجھے کبھی قرآن پاک کھول کے سورہ اخلاص کو بھی کو لائک دیا کبھی قرآن پاک کھول کے سورہ کوثر کو بھی لائک دیا انا اعطیناک الکوثر بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی فصلی لربک وانحر بس اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں ان شانئک هو الابتر بے شک آپ کا نام دشمن بے نام و نشان رہے گا کبھی قرآن پاک کھول کے والضحیٰ کو بھی لائک دیا کبھی قرآن پاک کھول کے سورہ مزمل کو بھی لائک دیا کبھی قرآن پاک کھول کے کوئی لائک سورہ مدثر کے نام بھی کیا کبھی قرآن پاک کھول کے کوئی سورہ رحمان کو بھی لائک دیا اور دوستو اور جاگو یہود و نصارہ کی سازش کو جان جاؤ یار آج کتنا دور چلے گئے یار ارے قربان جاؤں ان پر حضرت اور جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی احد کے نعرے لگایا کرتے تھے آج پنکھا لگا ہے صابر علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار ہے سٹیج پر اتنی سونی شخصیات بیٹھی ہیں ارے کوئی ابو جہل نہیں کوئی ولید بن مغیرہ نہیں ارے کوئی کافر نہیں کہ تم سبحان اللہ کہو گے تو گردن اتار دی جائے گی تم حضور کا نام لوگے تو تمہیں درمیان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا ارے اس کا نام تو لوگ تمہاری جوتیاں بھی اٹھا لیں ارے اس کا نام تو لوگ تمہارے ہاتھ بھی چومیں گے
اس کا نام تو لو, ارے لوگ تمہارے پاؤں چومیں گے, ارے اس کا نام تو لو, تم گزرو گے لوگ تمہاری پاؤں کی خاک کو تبرک سمجھ کے اٹھا لیں گے. وفا کرو تو صحیح. پھر میں واپس لوٹتا ہوں سیالکوٹ کی طرف. حکیم خادم علی الہ الرحمہ میرے پردادا شیخ, بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نو. تعارف تو دیکھو حضرت, اپنی اپنی شخصیت کو فنا کر ڈالا. اگر میری پہچان ہے تو اہل بیت میری پہچان ہے. بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں, حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. ہاں لفظی خادم علی نہیں حضرت, عملاً خادم علی. سنو پھر اب خادم علی کی پرواز. آگے وہ حضرت پڑھ رہے تھے نا, میں فاطمہ کی گلی کا منگتا ہوں, تو مجھے اپنے بڑے حکیم خادم علی یاد آ رہے تھے. پیر سید جلال الدین مشہدی, پھکی شریف, چھوٹا نام نہیں حضرت کیونکہ وقت تھوڑا ہے, میں اب ان کا اتنا تعارف نہیں کرواؤں گا. میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے, کاں کاواں چ بہندے نے, توتے توتیاں چ بہندے نے, ولی ولیاں چ بہندے نے. الجنس یمیل الی الجنس, جنس جنس سے میل کھاتی ہے. قبلہ شاہ صاحب جب بھی سیالکوٹ تشریف لایا کرتے تھے, آپ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے. حسب معمول دونوں اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں, جانے کا وقت آ گیا. قبلہ شاہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے, لوگی جیسی چلے جی. پتہ نہیں کیا موج تھی, کیا رنگ تھا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کیونکہ آگے اگر کوئی اور ہوتا, جیسے میں نے کہا پیچھے سیدزادے بیٹھے تھے, ادب ادب. اب دیکھو ولی کا ادب, حکم نہیں لگایا, نہیں جی رہو تھے. اگر آپ کہہ دیتے تو آپ کو کون انکار, نہیں بھائی آلے رسول. عرض کرتے ہیں شاہ جی میرا جو دل کرتا ہے تھی دیر کر رہو. شاہ صاحب فرمانے لگے, حضرت خوش نصیبی ہے ایک عارف کے ساتھ رات گزارنا, لیکن میں نے صبح جا کر بچوں کو اسباق پڑھانے ہیں, مجھے اجازت دے دیں. دوسری عرض پھر ڈالی گئی. ہاں حضرت میرے حکیم صاحب فرمانے ہوندے ہیں ککے دیاں دو نلیاں نے. کنیاں نلیاں, ایک کیڑی ہے شفی, ایک کیڑی ہے لفی. آپ فرماندے نے لفی نو سارے چومدے نے, سیدھی اوتے سارے جا کر رکھدے نے. ہاں حضرت لف جو مول پہ جائے گا, سارے چومن گے. پھر لف گئے. عرض کرتے ہیں شاہ جی اس سبق اج رات سانو بھی پڑھا دے. آپ فرمانے لگے, حضرت آپ تو خود عارف وقت ہیں, میں کیا سبق پڑھاؤں گا آپ کو, مجھے اجازت نہیں. تیسری عرض پھر ڈالی. شاہ جی جڑا سبق کل رہ جائے گا نا وہ پرسوں جا کے پڑھا لیں. تیسری عرض بھی نہیں قبول ہوئی. نہیں حکیم جی جدن سیالکوٹ آواں گا نا آپ دے کول رہواں گا. اٹھ کے باہر تک چھوڑنے گئے مہمان کو, سنت ہے حضور کی. واپس آ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گئے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانوں گانے عشق, اکھاں بند کر لیں گے یار نہ لو لگ گئی. تھوڑا وقت بیتا ہوگا کہ قبلہ شاہ صاحب واپس تشریف آ گئے. حکیم صاحب نے پوچھا شاہ جی گئے نہیں واپس کیوں ہوئے. عرض کرتے ہیں حکیم جی ٹانگے تے بیٹھے ہیں, ٹانگا ٹرے آئے, چنگی بھلی دھوپ سی, پتہ نہیں کتوں بدل آ تے چھما چھم بسن لگ پے. نال تیز واج, اگے بہنا پھنڈ پیندی ہے, پیچھے بہنا پھنڈ پیندی ہے. دن سردی دے نے, اڈا دور ہے. میں کتے اے نہ ہوئے اینا کو بھیج جاواں, ٹھنڈ نال اینا کو بخار آئے کہ بچیاں دا ایک دن بچاندیاں کئی دن ضائع ہو جائے. تے میں کیا چلو آج حکیم صاحب کرایا لے. بیٹھ گئے, مسکرا کر فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 عرضیاں پیش کیتی ہیں, تسی کوئی بھی نہیں منی. اپنے یار نے بھی پیش کیتی, انہیں مان لیا. ہائے 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 خادم علی کا, خادم علی کا. علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا, کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اے ان حضرت کو مول پاڑا ہے بولن کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم. اے مزہ تینا ہے, اے کی کر دے ہو یار, اے کل انڈیا نے جنگ لگ گئی کیویں لڑنا ہے نا. مارو ذرا نعرہ, میں کی ووٹ منگنے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہاں حضرت بار بار موقع نہیں جو لبنا ہے حضرت. ہاں اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے, ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں, ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون, کر بیٹھیاں دے پینڈے مکنے نہیں. آؤ تو صحیح, اقبال کیا کہتا ہے, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. میرے خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 100 سال سے زیادہ عمر پائی, بغیر اینک کے حضرت قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کوئی بزرگ تشریف لائے دیکھ کے دنگ رہ گئے. کوئی عمر 100 سال سے اوپر اور اتنی بنائی, کیونکہ حکیم تھے. انہوں نے سمجھا شاید حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی نسخہ ہے, یا کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ جی اے نسخہ میں نے بھی تے دیو نا, میری بھی اکھاں نہیں تیز رہن. ہاں چھپاتے ہیں خود کو. فرمانے لگے بھائی جی گنڈیاں دا پانی کٹ کے سلائی ڈوب کے اپنی اکھ چ پا لئیو, اکھاں تیز رہن گیاں.
وہ بھی بھیدی تھا. عرض کرتا نہیں کی جی اصل گل دسو. فرمانے لگا کہیں سے خالص شہد مل جائے اس میں سلائی ڈبو کر اپنی آنکھوں میں لگا لینا, بینائی تیز رہے گی. وہ پھر عرض کرتا کہ جی ٹالو نا, اصل گل دسو. ہاتھ میں قرآن کریم تھا, بند کر کے رو پڑے. فرمایا سن, ساری زندگی خادم علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ بولے گا. ارے میں خود کو بچاتا ہوں, ضرور کھول کے چھوڑے گا. ارے سن, 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا, خادم علی نے آج تک ان آنکھوں سے غیر محرم نہیں دیکھا. حضرت تم نے کیا عشق بچوں کے کھیل کا نام رکھ لیا ہے؟ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریا ہے یعقوب کیا. ہاں حضرت, ناچ گانے کا نام عشق نہیں ہے, عشق پہ زور نہیں ہے, یہ وہ آتش غالب, لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. حضرت یہ لگ جائے تو پھر بجھتی نہیں, یہ ایسی آگ ہے, لگ گئی آگ کو. آگے سنو, 2 نظریے ہیں, مزہ آئے گا. پہلا نظریہ, اگر خدا نہ خواستہ دیکھتا ہوں اللہ ناراض, اگر دیکھتا ہوں تو گناہ, اگر دیکھتا ہوں تو نار, اگر نہیں دیکھتا اللہ راضی, اگر نہیں دیکھتا تو ثواب, اگر نہیں دیکھتا تو انعام میں جنت نہیں, دونوں نیچے رہ گئے. چاہ جنت دی نیکوکاران, در دوزخ دعوت کاران, اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے, جنت دوزخ کی جانا. ارے یہ تو اس کے 2 مکان ہیں, ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے, ہمیں مکان نہیں, ہمیں مکان والے سے. فرمایا سن, 100 سال سے اوپر ہونے کو آیا, خادم علی نے ان آنکھوں سے غیر محرم نہیں دیکھا. اور سن رہے, 100 سال ہو گئے, خادم علی نے اپنی ان آنکھوں کو اتنا پاکیزہ اس لیے رکھا ہے, آگے جا کر میں نے ان آنکھوں سے اپنے یار کو دیکھنا ہے. ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں, اتے بن ملیوں جدی یاری, بن زلفوں جدا قیدی دو جگ, بن نینا مست خماری, بن ہجروں جدی یاد ستاوے, بن صورت خلق پجاری. آزم اوس دی حمد کی لکھاں, میری حمد دے کس کاری.